پیپلز پارٹی کی عوامی مارچ اور تحریک انصاف کے حقوق سندھ مارچ سے کس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ریاض سہیل لکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت عوامی مارچ اس وقت جنوبی پنجاب میں موجود ہے، جبکہ اس کے مد مقابل حکمراں جماعت تحریک انصاف کا مارچ گھوٹکی سے ہوتا ہوا زیریں سندھ پہنچ چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں کی مقبولیت کا اصل امتحان ابھی ہونا باقی ہے۔ دونوں جماعتوں کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوگا جب بلاول بھٹو کا مارچ جی ٹی روڈ پر اور تحریک انصاف کا مارچ کراچی میں داخل ہوگا، جہاں سے اس جماعت نے گزشتہ انتخابات میں برتری حاصل کی تھی۔ ہائبرڈ نظام کے خلاف جدوجہد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت 27 فروری کو کراچی سے حکومت مخالف عوامی مارچ کا آغاز کیا گیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے جب سے پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے، یہ اس کی پہلی سیاسی مہم ہے۔ اس سے قبل وہ جلسے جلوسوں سے خطاب کرتے رہے ہیں، لیکن ملک کی سطح پر ان کا یہ پہلا مارچ ہے جس میں ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن آصفہ بھٹو زرداری بھی شریک ہیں۔ فیاض نائچ سینئر تجزیہ نگار اور ایک نجی سندھی نیوز چینل دھرتی ٹی وی کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی ایک تاریخ ہے جس میں فیلڈ مارشل ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کے خلاف جدوجہد کی گئی۔ موجودہ قیادت کے حصے میں ایسی کوئی جدوجہد نہیں تھی۔ یہ مارچ ماضی کی اس جدوجہد کا تسلسل ہے۔ اس عوامی لانگ مارچ کا جو 38 نکاتی چارٹر ہے، اس میں ہائبرڈ نظام حکومت کی مخالفت کی گئی ہے اور اداروں کو ان کے اصل آئینی کردار تک محدود رکھنے اور پارلیمانی جمہوریت کی بات کی گئی ہے۔ اس مارچ سے سندھ میں کافی سیاسی تحریک پیدا ہوا ہے اور بلاول کو مثبت رد عمل ملا ہے۔ سندھ کا انتخاب کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں پنجاب اور مارچ جدوجہد کی تاریخ رکھتی ہے، لیکن اس بار احتجاجی مارچ کی ابتدا سندھ سے کی گئی ہے، جہاں ان کی اپنی صوبائی حکومت موجود ہے۔ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ پنجاب میں ان کی سیاسی مقبولیت کی صورتحال اچھی نہیں۔ جنوبی پنجاب میں یقیناً ان کا تھوڑا بہت اثر و رسوخ ہے۔ سندھ سے بہت سارے لوگوں کو پنجاب لانا، ان کی حکمت عملی کے ساتھ عوامی سطح پر تحرک پیدا کرنا بھی مقصد تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مستقبل قریب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑی سیاسی سرگرمی کو جنم دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے برعکس اگر پیپلز پارٹی پنجاب سے مارچ شروع کرتی تو اس کے پاس سیاسی کارکنوں کا فقدان رہتا۔ بلاول نے سندھ میں تو تحریک پیدا کی ہے، اب اصل امتحان یہ ہے کہ جب وہ لاہور پہنچیں گے تو وہاں کتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ صحافی اور تجزیہ کار مبشر زیدی بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے سیاسی اثر و رسوخ کے اتفاق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا لاہور میں ووٹ بینک ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ ووٹ بینک ختم ہوتا گیا۔ یہ مارچ اسی ووٹ کو متحرک کرنے کی کوشش ہے۔ زیوسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ریاض شیخ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا اثر و رسوخ کم ہونے کی وجہ سن 1985 کے غیر جماعتی انتخابات بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ان انتخابات نے ایک نئے سیاسی طبقے کو جنم دیا۔ ان انتخابات میں پنجاب کی ایک نئی قیادت ابھری اور وہ جگہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں رہا۔ خود بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ ہماری بڑی غلطی تھی کہ ہم نے یہ گنجائش چھوڑ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سرپرستی کی سیاست کی روایت ہے، ریاست یا حکومتی اثر و رسوخ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا ماضی میں عمران خان خیبر پختونخوا میں استعمال کرتے رہے ہیں جہاں ان کی صوبائی حکومت تھی۔ تحریک انصاف کا جوابی مارچ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے اعلان کے بعد تحریک انصاف نے حقوق سندھ مارچ کا اعلان کیا، جس کا آغاز گھوٹکی سے کیا گیا۔ اس مارچ کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر علی زیدی کر رہے ہیں۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اگر کچھ نہیں کیا تو ساری میڈیا کوریج ایک ہی سرگرمی پر رہے گی۔ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی سرگرمی ہو رہی ہے اور بلاول بھٹو اس کی قیادت کر رہے ہیں تو اس کو کوریج ملے گی۔ غالباً یہ جوابی حکمت عملی تھی جس کا فوکس یہ تھا کہ اسکرین پر ہم بھی نظر آئیں، جہاں ان کے مارچ کا ذکر ہو ہمارا مارچ بھی نظر آئے۔ مبشر زیدی کہتے ہیں کہ سندھ میں تحریک انصاف نے ایک بار پھر شاہ محمود قریشی پر انحصار کیا ہے، جن کا سیاسی اثر و رسوخ نہیں، کیونکہ سندھ میں جو ان کے پیروکار ہیں وہ پیر صاحب کے در پر حاضری دے سکتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دے سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوٹکی سے مارچ شروع کرنا بھی ان کی غلطی تھی، کیونکہ اگر تحریک انصاف کا ماضی دیکھیں تو اس نے سندھ پر توجہ نہیں دی اور نتیجے میں وہ جڑیں نہیں پکڑ سکی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض شیخ بھی مبشر زیدی کے موقف سے متفق نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو 2018 کے الیکشن میں کتنے ووٹ ملے اور کن علاقوں سے ملے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہیں دیہی نہیں شہری علاقوں اور نوجوانوں کی حمایت رہی اور اس میں کراچی سے زیادہ ووٹ ملے، تاہم وہ ایم کیو ایم کے خلا کا بھرپور فائدہ نہیں لے سکے، حالانکہ انہیں بعض نشستوں پر حمایت بھی حاصل رہی۔ کراچی اور تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کے کراچی سے قومی اسمبلی میں 13 اور صوبائی اسمبلی میں 30 اراکین موجود ہیں۔ تحریک انصاف کا مارچ بدین پہنچے گا جو ان کی اتحادی جماعت کی وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا کا حلقہ ہے۔ وہاں سے سجاول اور ٹھٹہ سے ہوتا ہوا 8 مارچ کو کراچی میں داخل ہوگا۔ اسی روز پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہوگا، جسے بلاول بھٹو خطاب کریں گے، جبکہ کراچی میں غالب امکان ہے کہ تحریک انصاف کے مارچ سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ مبشر زیدی کہتے ہیں کہ کراچی میں گزشتہ انتخابات میں جس طرح تحریک انصاف قومی اور صوبائی نشستیں جیتی تھی، اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پڑھی لکھی
की क़यादत मुयस्सर होगी जो शहर के मसाइल हल करेगी, लेकिन ये MNAs इस्लामाबाद जाकर बैठ के और बजाय इसके कि वो लोगों के मसाइल हल करते वो पहली मरतबा रुकने असम्बली मुंतखब होने का लुत्फ लेने लगे। उन्होंने कराची को बहुत कम वक्त और तवज्जो दी। सिंध में तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात भी सामने आ चुके हैं और नौबत इस्तीफों तक पहुँच गई। मज़हर अब्बास बताते हैं कि इमरान खान ने जब पूरे मुल्क में तंजीमों को तहलील किया तो सिंध में जो तंजीम साजी हुई उसमें सिंध में बड़े इख्तलाफात खुलकर सामने आए। हकूक़ सिंध रैली में हलीम आदिल शेख ज्यादा सरगर्म नजर नहीं आएंगे। अली जैदी ने जिस तंजीम साजी का ऐलान किया उसमें जो मरकजी ओहदेदार थे बशमूल हलीम आदिल शेख, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। तंजीमी तौर पर काफी धड़ेबंदी का सामना है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले मार्च कर रही, इसी तरह तहरीक इंसाफ को भी इत्तेहादी जमातों की अफरादी कुव्वत दस्तयाब नहीं। मज़हर अब्बास कहते हैं कि तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के लिए बड़ा इम्तिहान होगा जब वो मार्च लेकर कराची में दाखिल होंगे। तो क्या इतना बड़ा मजमा होगा कि उस रोज इस्लामाबाद में मौजूद बिलावल का मुकाबला किया जा सके। डॉक्टर रियाज शेख लंदन में MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन की बरियत का हवाला देते हुए कहते हैं कि इससे मकामी तौर पर सियासी तवानाई आई है, मगर MQM पाकिस्तान का धड़ा वर्क फोर्स फराहम नहीं करेगा। अवामी मार्च और हुकूक सिंध मार्च से किसको क्या हासिल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कदम जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर राब्ताकारी और दावों में इजाफा हो रहा है। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान तो 48 घंटों को अहम करार दे चुके हैं। सीनियर साफी और तजियाकार मंजूर शेख का कहना है कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट को मुवाफिक आती है। अगर बाजी तब्दील होती है और इमरान की रवानगी होती है तो इसकी हिकमत अमली है कि सिंध तो हाथ में है ही, पंजाब से भी कुछ हासिल किया जाए और जो इलेक्टेबल्स हैं उनको साथ मिला लिया जाए। डॉक्टर रियाज शेख का कहना है कि दो तरह के असरात सामने आ सकते हैं। एक तो मार्च खत्म हो जाए तो इसका कम असर होगा, यानी तहरीक की हद तक, लेकिन अगर ये मार्च किसी बड़ी तब्दीली का हिस्सा बनता है, अपोजिशन जिस मुश्तरका मार्च की हिमायत कर रही है और नतीजे में कोई सियासी तब्दीली आती है तो ये इसके बड़े किरदार बनेगा, क्योंकि जिस वक्त फायदे का वक्त हो तो कश्ती में कई सवार हो जाते हैं। डॉक्टर रियाज का कहना है कि तहरीक इंसाफ सिंध में कोई बड़ी सियासी सरगर्मी पैदा नहीं कर सके। जिस शहर की आबादी 4-5 लाख हो वहाँ 300-400 का मजमा लगाना बड़ी बात नहीं है। तजिया निगार मंजूर शेख का कहना है कि तहरीक इंसाफ में जो सिंधी बोलने वाले थे वो पार्टी छोड़ गई या क़यादत से तंग है। इसका दही सिंध में कोई किरदार नहीं बचा है और जो गैर सिंधी क़यादत है वो तो वैसे ही जबान इस्तेमाल करते हैं जैसे MQM करती है, जिसका फायदा पीपल्स पार्टी को होता है और वो तासुर देती है कि वही हकीकी जमात है। वाज़ेह है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने भी कराची से अपने मार्च का आगाज किया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी रवा माह के आखिर में कराची से इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान कर चुकी है। तजिया निगारों का कहना है कि अप्रैल से माह रमजान की आमद होगी, इसलिए भी सियासी जमातें इससे कबल अपनी सरगर्मियां दिखाना चाहती हैं।